حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور ان کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ السلام کو چونکہ کائنات کا آخری ہادی، آخری رہنما، آخری پیشوا الہامی معنوں میں بنا کے بھیجا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس و مقدس میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رزق رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، جناب خاتم النبیین کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم عنوان جس کا تعلق موجودہ ماحول کے ساتھ تھا، انشاءاللہ اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھ کے اگلے جمعے سے
کسی مستقل نئے عنوان کے اوپر آپ حضرات کے سامنے اپنی گزارشات کو رکھنے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے ہمارے پہ انعامات تو بہت سے ہیں، اتنے ہیں کہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہمارے لیے یہ بات ممکن ہی نہیں، ہم ان کو اپنے پورے کے پورے جو ہیں ان کی کاؤنٹنگ کی جا سکے۔ آنکھ ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، قدم ہے اللہ کی نعمت، اس کے بعد آپ کی سماعت اللہ کی نعمت، دل دماغ اللہ کی نعمت، خون کا جو پورا کا پورا دوران ہے یہ اللہ کی نعمت، آکسیجن کی انہیل اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایکسہیل کرنا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ گرد و نواح کے اندر محبت کرنے والے، پیار کرنے والے بہت سے رشتے جو ہمارے دل کی ٹھنڈک ہیں، آنکھوں کی روشنی ہے، ہماری بیوی، ہمارے بچے، یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتیں ہیں، جن کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ لیکن ان نعمتوں کے اوپر اگر غور کرنے کے بعد ہم کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو دو نعمتیں ان سے بالا تر ہیں۔ ایک نعمت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو انسانیت کے عالم میں ڈھالا، جبکہ جانوروں کو بھی انہوں نے پیدا کیا تھا، پرندوں کو بھی انہوں نے پیدا کیا تھا، اور اسی طرح مچھلیوں کو بھی انہوں نے پیدا کیا تھا۔ اللہ کا چاہتے ہمیں حیوان بھی بنا سکتے تھے، جانور بھی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے کرم نوازی کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے ہمیں احسن تقویم میں پیدا کر دیا۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے، جو اس سے کہیں بڑی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمت اسلام سے نواز دیا۔ 7 ارب انسان ہیں اس وقت دنیا کے اندر، جن میں سے تقریباً 1.5-2 ارب جو ہیں مسلمان ہیں، باقی 5.25 ارب جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اور غیر مسلموں کا بالآخر انجام جو ہے وہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں اگر ان کو نعمت اسلام حاصل نہ ہو۔ جو وحدت الادیان کے تصورات کو پیش کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں یا جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، ان کا فلسفہ کمزور ہے، مرجوع ہے، ان کی رائے درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو غیر اسلام کو دین بنائے گا اللہ اس کے دین کو قبول نہیں کرے گا اور آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا۔ تو حضرات گرامی قدر، اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت اسلام سے نواز دیا۔ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو نعمتوں کے کلائمیکس کے طور پہ ذکر کیا ہے، نعمتوں کی انتہا کے طور پہ ذکر کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین بطور دین جو ہے وہ اسلام کو منتخب کر لیا۔ حضرات گرامی کا دیکھیں اللہ کیسی بات کر رہے ہیں، نعمتوں کا تمام، یعنی ان کے کلائمیکس، ان کی انتہا کی بات اللہ نے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں، اگر اسلام کی نعمت نہ ہو تو انسان کی ساری زندگی جو ہے وہ تہو بالا ہے، بے قراری اور بے چینی کا شکار ہے۔ آپ اسلام کی اگر احسانات پہ غور کریں، انسانیت کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ گرد و نواح کے اندر جتنے محرم رشتہ دار موجود ہیں یہ اسلام کی برکت کے ساتھ ہیں۔ آپ اس کے علاوہ معاشرے کے اندر زناکاری کے علاوہ اگر نفرت ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے ہے، معاشرے کے اندر شراب نوشی یا جوئے کی اگر نفرت ہے تو اس نعمت اسلام کی وجہ سے ہے۔ اسلام آپ کے پورے مائنڈ سیٹ کو گورن کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا فاسق و فاجر آدمی بھی کہیں نہ کہیں اسلام کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ معاشرے کا غور کیجئے، ہر جگہ پہ، ہر مقام پر ہر روز جو ہے شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ نکاح کس کی برکت ہے؟ یہ بھی اسلام کی برکت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ایک جیون ساتھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، نعمت اسلام جو ہے وہ زندگی کی تمام فیکلٹیز کے پر چھائی ہوئی ہے، اور میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے گناہگار لوگ اور بڑے بڑے دین سے دور لوگ بھی اس نعمت سے بہرہ ہو رہے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، حتیٰ کہ کئی جو غیر مسلم ادیان ہیں ان کے عدالتی تصورات بھی اسلام سے کشید کردہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں۔ یہ جو طلاق کا ایک کنسپٹ ہے، جسے کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں ابغض الحلال، کہ یہ حلال چیزوں میں سے اللہ کو ناپسندیدہ ہے، لیکن سچی بات یہ ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بھی اخلاق کا اچھا ہوتا ہے، کردار کا اچھا ہوتا ہے، بیوی بھی کردار کی بری نہیں ہوتی، اخلاق کی بری نہیں ہوتی، لیکن مائنڈ سیٹ اور ہم ہنگی جو ان کے درمیان نہیں پائی جاتی تو گھر بسنے کے امکانات کوشش کے باوجود بھی پیدا نہیں ہوتے۔ اب ایسی صورت کے اندر کوئی نہ کوئی گھر کو ٹوٹنے